حیا جس چیز کے ساتھ لگتی ہے اسے زینت دے دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین با حیا عورت سے بھی سب سے زیادہ حیا والے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین، آج ہم نہایت اہم موضوع حیا کے متعلق بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے۔ حیا اس قلبی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے رذائل سے بچ جاتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ آدمی ایسا کام جو اس کے شان نہیں ہے کرنے سے جھجکتا ہے، کہ شرمندگی سے اس کے چہرے پر آثار نظر آ جاتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ کوئی شر یا گناہ کا کام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، یا کوئی برا کام کرنے سے اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نہیں ظاہر ہوتے، تو سمجھ لو کہ ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تو حیا کو کھو دے تو جو مرضی میں آئے کر۔ ایمان بندوں اور پروردگار کے درمیان ایک لطیف تعلق ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر تزکیہ نفس، اعمال اور اخلاق کی درستی ہے۔ ان چیزوں کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نفس میں ایک زندہ جذبہ نہ ہو، جس کی بنا پر انسان غلطیوں سے بچا رہے اور برے کاموں سے اجتناب کرے۔ بلا جھجک حقیر چیزوں میں پڑ جانا اور صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ حیا کے فقدان سے ہے۔ ایمان کے فقدان کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان دو چیزیں ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ حیا کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے منہ کو فحش باتوں سے پاک رکھے، یہ بے حیائی کی باتیں منہ پر نہ لائے۔ یہ بے ادبی کی بات ہے کہ انسان کی زبان سے فحش الفاظ نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور فحش گوئی جفا میں سے ہے اور جفا دوزخ میں ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جس چیز کے ساتھ لگتا ہے اسے عیبدار کر دیتا ہے، حیا جس چیز کے ساتھ لگتی ہے اسے زینت دے دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عفت و حیا کے پیکر تھے۔ فحش باتوں سے آپ کو طبی نفرت تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین با حیا عورت سے بھی سب سے زیادہ حیا والے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا بھول دیں۔